ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا، اے پیشوا اعظم، ہم تیری روحانی قوتوں کے معترف ہیں کہ ہمارے متحد ہونے سے تیری قوتوں میں اضافہ ہوگا۔ بے شک ہوگا، اسی لیے میں نے تم سب کو یہاں ایک چھت کے نیچے بلایا ہے۔ گرینڈ ماسٹر نے کہا، بابا صاحب کے دائرے میں بے شمار روحانی علوم کے حامل ہیں اور تو ان کے مقابلے میں تنہا ہے۔ ہمارے پاس ٹیلی پیتھی کے علاوہ فوجی قوت ہے مگر مقابلہ روحانیت کے۔ برائٹ موزز نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں ایک ہوں مگر 100 پر بھاری ہوں۔ تو یہاں جسمانی طور پر موجود نہیں ہے، اپنے اعلیٰ کے ذریعے بول رہا ہے۔ آج تک ساری دنیا سے چھپتا آیا ہے لیکن میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ تو اس وقت دریائے ڈیمز میں ایک فشنگ بورڈ پر ہے اور انڈر ویئر پہنے سن باتھ لے رہا ہے۔ ماسٹر واقعی ایک بورڈ کے تختے پر چاروں شانے چت لیٹا ہوا تھا، ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، پریشان ہو کر یوں چاروں طرف دیکھنے لگا جیسے اس چھپے ہوئے پیشوا اعظم کو ڈھونڈ رہا ہو۔ اسے اپنے اندر آواز سنائی دی، تو یوگا کا ماہر ہے پھر بھی میری سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کر رہا ہے۔ کانفرنس ہال میں اپنے اعلیٰ کے پاس آ کر سب کے سامنے میری روحانی قوت کا اعتراف کر۔ وہ کانفرنس ہال میں اپنے اس اعلیٰ کے اندر پہنچ کر بولا، اے پیشوا اعظم، بے شک تو عظیم ہے، تیری یہ روحانی صلاحیتیں یقین دلا رہی ہیں کہ ہم تیرے زیر سایہ متحد ہو کر بابا صاحب کے دائرے کو نابود کر سکتے ہیں۔ برائٹ موزز نے کہا، ایک حقیقت واضح کرنا چاہتا ہوں، بابا صاحب کے دائرے کے روحانی علماء کسی مدد کے محتاج نہیں ہے مگر میں محتاج ہوں، کیونکہ ہم یہودیوں اور تم عیسائیوں کے پاس روحانیت کے حوالے سے کوئی مضبوط ادارہ نہیں ہے۔ میں تمہاری سیاسی اور فوجی قوتوں کے علاوہ پراسرار علوم جاننے والی کائنا اور بانوراما سیارے کے سائنسدانوں سے بھی مدد حاصل کر رہا ہوں۔ بانوراما؟ سبھی اسے سوالی نظروں سے دیکھنے لگے۔ ایک نے کہا، اس سیارے کے سائنسدان ہمارے سائنسدانوں سے بہت زیادہ ذہین ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم سے بہت آگے ہیں اور یہاں اگر ہم پر مسلط ہو کر پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ برائٹ موزز نے کہا، تم کسی کو خواب دیکھنے سے نہیں روک سکتے، اگر وہ یہاں حکمرانی کے خواب دیکھ رہے ہیں تو دیکھنے دو، ہم ان سے دوستی کر کے انہیں سبز باغ دکھائیں گے اور ان کی غیر معمولی مشینوں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ بات سب تسلیم کر رہے تھے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے۔ پیشوا اعظم نے کہا، تم نے دیکھا تھا کہ ان مشینوں کے خوف سے فرہاد روپوش ہو گیا تھا، اس کے تمام فیملی ممبرز اور تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے بابا صاحب کے دائرے میں جا کر چھپ گئے تھے۔ اگر ان سیارے والوں کو تمہارا سیاسی اور فوجی تعاون حاصل ہوتا اور میری روحانی قوتیں بھی ان کے ساتھ ہوتی تو وہ بابا صاحب کے دائرے کو تہس نہس کر چکے ہوتے۔ ایک فوجی اعلیٰ افسر نے کہا، بے شک ایسا ہو سکتا تھا مگر سیارے والے یہاں آتے ہی ہمارے دشمن بن گئے تھے۔ وہ مغرور تھے، اب ان کا غرور ٹوٹ چکا ہے۔ ان کا اشارہ کائنہ کے ذریعے ہماری مدد چاہتا ہے، ہم سے اتحاد کے لیے راضی ہے۔ ایک نے پوچھا، یہ کائنہ کون ہے؟ دوسرے نے پوچھا، کیا وہ تو نہیں جو انگولا میں ہزاروں برسوں سے زندہ رہنے والی دیوی سمجھی جاتی ہے اور وہاں کے باشندے اس کی پوجا کرتے ہیں؟ ہاں، میں اسی کائنہ کی بات کر رہا ہوں۔ وہ دو پہلوؤں سے ہمارے لیے اہم ہے، ایک تو یہ کہ ایشورارا اس پر اندھا اعتماد کرتا ہے، اسی کا حکم مان کر ہم پر بھروسہ کرے گا اور اس شرط پر ہمارا ساتھ دے گا کہ اس دنیا پر اس کی حکمرانی قائم کی جائے۔ وہ ایک ذرا توقف سے بولا، جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں کہ ہم اسے سبز باغ دکھائیں گے، کسی بھی طرح اس کی غیر معمولی مشینیں چھین کر اسے یہاں سے زندہ نہیں جانے دیں گے۔ ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا، یہ بہت ہی زبردست منصوبہ ہے مگر ایک رکاوٹ ہے، وہ اپنی مشینوں کو کہیں زمین کے تہہ میں چھپا کر رکھتے ہیں، ہمارے جاسوس وہاں تک پہنچ نہیں پائیں گے۔ پیشوا اعظم نے بڑے اعتماد سے کہا، ہم آسانی سے پہنچ جائیں گے، وہ کائنہ ہمارے بہت کام آتی رہے گی۔ وہ خونخوار شیر، چیتوں اور جنگلی درندوں سے بھرے ہوئے جنگل میں رہتی ہے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی وہاں قدم نہیں رکھ سکتا۔ ایشورارا آئندہ اپنی تمام مشینوں کو اسی جنگل کے پاتال میں رکھے گا، وہ مشینیں ہماری نظروں میں رہیں گی اور کائنہ ہمارے جاسوسوں کو وہاں تک پہنچنے کا موقع دے گی۔ پھر تو وہ کائنہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اس کی صرف ایک ہی شرط ہے کہ حکومت قائم ہونے کے بعد دنیا کے ہر ملک، ہر علاقے میں اس کے مجسمے بنوا کر رکھے جائیں، سبھی اس کی پوجا کرتے رہیں۔ اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، دنیا والے اس کی پرستش کریں یا نہ کریں، ہم اس کے لاکھوں مجسمے بنوا دیں گے۔ اس سلسلے میں ایک دلچسپ پیش گوئی ہے۔ تمام حاضرین اسے سوالی نظروں سے دیکھنے لگے۔ وہ بولا، فرحات کی قسمت اس کائنہ سے منسلک ہو گئی ہے، اگر وہ فرحات سے جسمانی تعلق رکھے گی اور اس کی ایک بیٹی کو جنم دے گی تو اس کے بعد اس کی موت لازمی ہوگی اور وہ فرحات پر بھی اثر انداز ہوگی، وہ رفتہ رفتہ بیمار رہ کر مر جائے گا۔ وہ تمام حاضرین سن رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے، باری باری سبھی ہی پوچھ رہے تھے، وہ مبارک گھڑی کب آئے گی، فرحات کو موت کب آئے گی؟ پیشوا اعظم نے کہا، ہمارا علم ہماری پیشگوئی اگر مگر میں الجھی ہوئی ہے، اگر فرحات کائنہ سے جسمانی رشتہ قائم کرے گا تب ایسا ہوگا۔ بابا صاحب کے دائرے میں ایک بہت بڑے بزرگ 30 برس کے بعد واپس آنے والے ہیں، 28 برس گزر چکے ہیں، وہ 2 برس بعد آئیں گے، ان کی آمد کے 40 دنوں بعد فرحات کی موت ہوگی۔ وہ پھر ایک توقف سے بولا، مگر یہ اگر مگر کا الجھاوا ہے۔
اگر فراد اس کائنات سے کترا جائے گا، اس سے جسمانی تعلق نہیں رکھے گا تو پیش گوئی بدل جائے گی۔ برٹ ماسٹر نے کہا، ہم یہ کوشش کریں گے کہ ان دونوں میں دوستی ہو جائے، دوستی نہ ہو تب بھی کسی طرح جسمانی تعلق قائم ہو جائے۔ ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا، ہم سب کوشش کریں گے ان کے درمیان رشتہ ہوگا تو موت فرحات سے رشتہ جوڑنے آئے گی، وہ ہم سب کے لیے مصیبت ہے، اسے دنیا سے اٹھ جانا چاہیے۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، دیکھا جائے تو بابا صاحب کے ادارے کی آدھی طاقت فرحاد ہے۔ سیارے والوں نے تمام بڑے ممالک کے اکابرین کو زیر کر لیا تھا، لیکن اسے زیر کرنے میں ناکام رہے۔ اسی نے انہیں موت کے گھاٹ اتارا ہے اور اسی سے مروب ہو کر ایشورا ہم سے دوستی اور اتحاد رکھے گا۔ یہ شخص ناقابل تسخیر جادوگر ہے، اسے مر جانا چاہیے۔ کوسنے اور بد دعائیں دینے سے وہ نہیں مرے گا۔ پیشوا اعظم ہمیں بتائیں کہ اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ برائٹ موزج نے کہا، خائنہ میرے زیرے سے رہتی ہے، میرے مشوروں پر عمل کرتی ہے، تم فکر نہ کرو، میں اسے فرحات کی خلوت میں پہنچا دوں گا۔ یہ ہر حال میں چاہوں گا کہ میری پیش گوئی درست ہو جائے۔ ان کے درمیان یہ طے پایا کہ بابا صاحب کے دائرے کے خلاف وہ سب متحد رہیں گے اور سیارے والوں کو بظاہر سر پر چڑھا کر ان کی مشینیں حاصل کر کے انہیں اپنی دنیا میں ہی ختم کر دیں گے، سیارے میں واپس نہیں جانے دیں گے۔ کانا سے بھی اسی طرح نجات حاصل ہوگی کہ اسے میری آغوش میں پہنچا دیا جائے گا۔ یوں پیش گوئی کے مطابق عمل جاری رہے گا تو میری موت بھی لازمی ہو جائے گی۔ کانا کے پاسپورٹ پر اس کا نام رسمیلی لکھا ہوا تھا۔ وہ مندر سے باہر آ کر اسی نام سے جانی پہچانی جا رہی تھی۔ وہ اپنے پراسرار علوم کے ذریعے امریکہ اور یورپ کے کئی ممالک کی شہریت مختلف ناموں سے حاصل کر چکی تھی۔ ان ناموں کے مطابق اس کی شخصیت بھی بدل جایا کرتی تھی۔ فی الحال وہ رسمیلی نام کی ایک حسین دوشیزہ تھی۔ پیرس کے ایک مہنگے علاقے میں اس کا ایک خوبصورت بنگلہ تھا اور وہ اپنے ڈمی ماں باپ کے ساتھ وہاں رہتی تھی۔ وہاں پہنچ کر یہ اطمینان ہوا کہ میرے فرشتے بھی اسے ڈھونڈ نہیں پائیں گے۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ میں اس کی تلاش میں مندر کی طرف بھٹکتا رہوں گا، لہٰذا وہ ہر گھنٹے 2 گھنٹے میں ڈمی کانا کے اندر جاتی تھی۔ اس کے خیالات پڑھ کر معلوم کرتی تھی کہ میں کسی کو اداکار بنا کر وہاں پہنچ رہا ہوں یا نہیں۔ وہ ڈمی خود کو سچ مچ کائنہ سمجھ رہی تھی اور مندر کے معاملات سے بخوبی نمٹ رہی تھی۔ ہفتے میں 2 دن مندر کے بڑے ہال میں آ کر عقیدت مندوں کو درشن دیتی تھی۔ اس نے اپنی ڈمی کے ذہن میں یہ باتیں نقش کی کہ اسے روز درشن دینے کے لیے عقیدت مندوں کے سامنے آنا چاہیے۔ فرحات کسی اداکار کے ذریعے وہاں آئے تو بڑے ہی جذباتی انداز میں اسے دوستی کرنی چاہیے۔ وہ ڈمی اس کی مرضی کے مطابق عمل کر رہی تھی۔ 2 ہفتے گزر گئے، پھر 1 مہینہ گزر گیا۔ وہ بے چینی سے میرا انتظار کر رہی تھی، یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ میں اس کے خلاف انتقامی کارروائی کیوں نہیں کر رہا ہوں۔ اس نے پیشوا اعظم برائٹ موزز کو خیال خوانی کے ذریعے مخاطب کیا، اے عظیم پیشوا، تیری ایک نیز تجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ برائٹ موزز نے اس کے اندر آ کر کہا، فرحات کی خاموشی تجھے پریشان کر رہی ہے، تو کیا سمجھتی ہے اسے اپنی ڈمی کے ذریعے ٹریپ کر سکے گی؟ میں اس سلسلے میں تیری رہنمائی چاہتی ہوں۔ وہ نادان نہیں ہے، جس طرح تو نے اپنی ڈمی مندر میں رکھی ہے اسی طرح وہ اپنی ڈمی وہاں پہنچائے گا۔ تو اصل فرحات کو نہ ٹریپ کر سکے گی نہ ہلاک کر سکے گی۔ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہی جو تیری کتاب مقدر میں لکھا ہے، تو اسے دوستی کر کے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر کے اس کی موت کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ کتاب مقدر میں لکھا ہے، فرحات سے پہلے میری موت ہوگی۔ اگر میں اس سے جسمانی تعلق نہیں رکھوں گی تو پیش گوئی بدل جائے گی، میں ایک لمبی عمر جی سکوں گی۔ برائٹ موزز نے کہا، کوئی موت کے راستے پر جانا نہیں چاہتا، تو بھی اس راستے سے کترانے کے لیے فرحات سے دور بھاگ رہی ہے۔ میں تیرا محافظ ہوں، اس دشمن کو تیرے قریب نہیں آنے دوں گا۔ وہ خوش ہو کر بولی، تیرا سایہ مجھ پر رہے گا تو میں سکون سے رہ سکوں گی۔ فرحات سے ٹکرانے کا خوف دل سے نکل جائے گا۔ اسے اپنے دل سے اور اپنی زندگی سے نکال دینے کے لیے لازمی ہے کہ تو کسی دوسرے مرد کو اپنا جیون ساتھی بنا لے۔ ہاں، میرا پراسرار علم بھی یہی کہتا ہے، کوئی دوسرا میری زندگی میں آئے گا تو فرحات کے آنے کا چانس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اور تو نے ایسا کرنا چاہا تھا، کسی دوسرے کے ساتھ سہاگرات بنانا چاہتی تھی، مگر تیری یہ آرزو پوری نہ ہو سکی۔ یہی دیکھ کر اور سوچ کر فرحات سے ڈر لگتا ہے، اگر وہ میری ماں کے دماغ میں پہنچ کر میرے بیڈ روم میں نہ آتا تو میں اب تک کسی اور کی ہو چکی ہوتی۔ اب بھی یہ اندیشہ ستاتا ہے کہ آئندہ وہ کسی چور دروازے سے میری خلوت میں چلا آئے گا۔ میری ہدایت پر عمل کرے گی تو وہ کسی چور دروازے سے نہیں آ سکے گا۔ تو کئی طرح کے پراسرار علوم جانتی ہے، تجھے 2 دنوں تک وہ عمل پڑھنا چاہیے جس کی اثر سے کوئی ناپسندیدہ ہستی قریب نہیں آتی، دور بھاگ جاتی ہے۔ پھر میں ایک خوبرو شخص کو تیرے سامنے پہنچاؤں گا، تو اسے جیون ساتھی بنائے گی۔ اس کے بعد فرحات کی طرف سے کوئی اندیشہ نہیں رہے گا۔ میں تیری شکر گزار ہوں، تیرا احسان ساری عمر یاد رکھوں گی۔ میں آج سے ہی عمل پڑھنا شروع کرتی ہوں۔
برائٹ موزس دوسرے دن آنے کا وعدہ کر کے اپنی جگہ دماغی طور سے حاضر ہو گیا۔ کائنہ اشرورہ اور تمام مقابرین سے جو معاملات طے پا چکے تھے ان کے مطابق عملی اقدامات کرنے میں دیر ہو رہی تھی، کیونکہ ان سب کو سیارے سے آنے والی غیر معمولی مشینوں کا انتظار تھا، مگر وہ مشینیں 6 ماہ سے پہلے آنے والی نہیں تھیں۔ پیشوائے اعظم نے یہودی اکابرین کو یقین دلایا تھا کہ پوری دنیا میں یہودیوں کی حکومت قائم ہوگی۔ جو اتحاد کرنے والے حکمران بننے کے خواب دیکھ رہے تھے ان کی جڑوں کو ابھی سے کاٹنا تھا۔ اشرورہ کے متعلق یہ متفقہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ اسے تمام مشینیں چھین لینے کے بعد اسے بھی ٹھکانے لگا دیا جائے گا۔ اسی طرح حتمی کامیابی حاصل ہونے کے بعد کائنہ رسمیلی بھی خواہ درد سر بن جاتی۔ برائٹ موزس کو اپنی یہودیت عزیز تھی، وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہودیوں کی سلطنت میں کائنہ کے مجسموں کی پرستش کی جائے۔ اس سے پہلے اسے بھی پیشگوئی کے مطابق موت کی آغوش میں پہنچایا جا سکتا تھا۔ اس کا سیدھا اور آسان سا راستہ یہی تھا کہ کائنہ رسمیلی کو میری آغوش میں پہنچا دیا جائے۔ برائٹ موزس کو بھی اس کے پراسرار علم نے یہی بتایا تھا کہ میرا اور کائنہ کا ملاپ ہم دونوں کو لے ڈوبے گا، اس طرح میرے تمام دشمنوں کو مجھ سے نجات مل جائے گی۔ برائٹ موزس ایسا نیک کام پہلی فرصت میں کرنا چاہتا تھا۔ کوئی مجھے زبردستی کائنہ کی خلوت میں لے کر نہیں جا سکتا تھا۔ کسی کے سمجھانے، منانے اور سبز باغ دکھانے کے باوجود میں اس دشمن عورت کو چھونا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ پیشوائے اعظم بہت پہنچا ہوا تھا، بڑی خاموشی سے میرے اندر پہنچ گیا۔ میں پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کر لیتا ہوں لیکن اسے محسوس نہ کر سکا۔ وہ بھی روحانی ٹیلی پیتھی جیسا علم جانتا تھا، کسی طرح کی روحانی قوت تھی کہ میں زندگی میں پہلی بار اپنے اندر آنے والے دشمن سے بے خبر رہا۔ پیشوائے اعظم برائٹ موزس کے متعلق یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ روحانیت کا حامل تھا۔ دل و دماغ کی پاکیزگی اور اللہ تعالیٰ کی طلب میں غرق ہو جانے کا نام روحانیت ہے۔ یہ ایک مذہبی مثبت عمل ہے۔ برائٹ موزس خود کو روحانیت کا حامل کہتا تھا۔ اسے کوئی مسلمان تسلیم نہیں کر سکتا کیونکہ اسے جو پراسرار قوتیں حاصل تھیں انہیں وہ منفی مقاصد کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ بہرحال جب وہ میرے اندر آیا تو میں گہری نیند میں تھا۔ میں نے خواب کی اسکرین پر ایک بزرگ کو دیکھا۔ اس کی داڑھی اور سر کے بال سفید تھے، ڈھیلا ڈالا سا لباس بھی کفن کی طرح سفید تھا۔ وہ دھند میں چھپا ہوا تھا، چہرہ واضح طور پر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں نور ہوں، تاریکی میں راستہ دکھاتا ہوں، تجھے کائنہ تک پہنچانے آیا ہوں، مگر پہلے ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے جناب تبریزی مجھ سے بول رہے ہوں، جبکہ آواز اور لب و لہجہ اعلیٰ حضرت جیسا نہیں تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، تجھے کائنہ سے نفرت نہیں محبت کرنی ہوگی، اس کے ساتھ ازدواجی رشتہ قائم کرنا ضروری ہے۔ میں نے پوچھا، آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں دشمن عورت کے ساتھ ازدواجی زندگی گزاروں؟ یہ میں نہیں چاہتا، قدرت کی جو منشا ہو اسے کسی ہیل و حجت کے بغیر پورا کرنا چاہیے۔ وہ مجھ سے چھپتی پھر رہی ہے، میں اس کے پاس کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ مجھے خواب کی اسکرین پر وہ علاقہ دکھائی دیا جہاں ایک بنگلے میں ایک حسین دوشیزہ نظر آ رہی تھی۔ اس بزرگ کی آواز سنائی دے رہی تھی، یہ کائنہ ہے، روپ بدل کر رہتی ہے، تجھے بھی روپ بدل کر، نام بدل کر اس سے رشتہ جوڑنا ہوگا۔ کبھی اپنی اصلیت اسے نہیں بتائے گا، وہ بھی اپنی اصلیت تجھ سے چھپاتی رہے گی۔ میں عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا ہوں جہاں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ تجھے شادی بھی کرنی ہے اور اس کائنہ سے ایک بیٹی بھی پیدا کرنی ہے۔ جس کا تعلق میرے مذہب سے نہ ہو، میں اسے کوئی اولاد نہیں چاہوں گا۔ برائٹ موزس میرے پورے خاندان کی ہسٹری جانتا تھا۔ اس نے کہا، تیری بہو الپا کا تعلق تیرے مذہب سے نہیں تھا، اس نے جو بیٹی انوشے پیدا کی اس پر تم سب فخر کرتے ہو، اس کائنہ سے بھی جو بیٹی ہوگی اس پر تم سب فخر کرو گے۔ وہ مجھے قائل کر رہا تھا اور میں جیسے سہرزدہ ہو کر قائل ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے کہا، کسی بھی پہلی فلائٹ سے پیرس چلا جا، وہ تجھ سے نفرت کرنے اور دور بھاگنے والی کسی دوسرے روپ میں تجھے ملے گی۔ خواب کی اسکرین پر دھند لکھا چھٹ گیا۔ برائٹ موزس جسے میں کوئی پہنچا ہوا بزرگ سمجھ رہا تھا وہ اسکرین سے گم ہو گیا تھا۔ ایک حسین دوشیزہ بڑے نازو انداز سے چلتی ہوئی، آنچل لہراتی ہوئی میری طرف آ رہی تھی۔ وہ کائنہ رسمیلی تھی، رس بھری آواز میں کہہ رہی تھی، ہائے آ جا، آ بھی جا، دیر نہ کر، اندھیر نہ کر، آ جا۔ جب میری آنکھ کھلی تو اس خواب کے متعلق سوچنے لگا۔ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ جناب تبریزی نے کبھی خواب میں آ کر مجھ سے کلام کیا ہو۔ وہ میرے دماغ میں آ جاتے تھے یا مجھے اپنے حجرے میں طلب کرتے تھے۔ میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ انہوں نے خواب میں آ کر میری رہنمائی کی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ میں کائنہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں، اسی لیے انہوں نے خواب کی اسکرین پر کائنہ کا موجودہ نام، پتہ اور صورت شکل دکھائی ہے۔ مجھے آسانی سے منزل کا پتہ مل گیا تھا۔ میں نے پیرس جانے والی فلائٹ میں ایک سیٹ اوکے کرا لی۔ برائٹ موزس کی پلاننگ یہ تھی کہ میں اور کائنہ جلدی ایک جان دو قالب ہو جائیں گے تو 9-10 مہینے یا ایک برس بعد ایک بیٹی کے والدین بن جائیں گے۔ اس سے پہلے 6 ماہ میں ہی سیارے سے مشینیں آ جائیں گی اور بابا صاحب کے ادارے کے خلاف متحد مہاجرائی شروع ہو جائے گی۔
ایک طرف ایشورارا سے تمام مشینیں چھین لی جائیں گی، دوسری طرف پیشگوئی کے مطابق کائنات لبے دم آ چکی ہوگی۔ اس کے حساب سے وہ 1 یا 1.5 برس بعد پوری دنیا میں یہودیوں کی حکومت قائم کرنے والا تھا۔ میں اس خواب سے متاثر ہو گیا تھا۔ دوسرے دن پیرس پہنچ گیا۔ وہاں سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر بابا صاحب کا ادارہ تھا۔ میں نے جناب تبریزی اور آمنہ سے اس خواب کے سلسلے میں پوچھنا ضروری نہیں سمجھا۔ میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ ان میں سے کسی نے ہی مجھے کائنہ کا نام اور پتہ ٹھکانہ بتایا ہے۔ خدا کا شکر ہے آمنہ اور اعلیٰ حضرت ہمہ وقت میرا خیال رکھتے ہیں۔ ان سے یہ بات پوشیدہ نہیں تھی کہ مجھے ٹریپ کیا جا رہا ہے۔ میں پیرس پہنچ کر سب سے پہلے جھیل کنارے والے کاٹیج میں آیا۔ وہاں کی کئی کاٹیجز میرے فیملی ممبرز کی ملکیت تھے۔ میں وہاں سے فریش ہو کر کائنہ کے پاس جانا چاہتا تھا مگر نہ جا سکا۔ میں نے غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر سوچا کہ تھوڑی دیر لیٹ کر کمر سیدھی کی جائے، تھکن دور کی جائے۔ پتہ نہیں کیوں تھکن کا احساس ہونے لگا تھا۔ میں نے لیٹ کر آنکھیں بند کی تو پتہ ہی نہ چلا کہ کیسے گہری نیند میں ڈوب گیا۔ کئی گھنٹے بعد آنکھ کھلی تو حیران رہ گیا۔ میں بابا صاحب کے ادارے کے رہائشی کوارٹر میں تھا۔ بڑی حیرانی کی بات تھی، میں کبھی ایسی گہری نیند نہیں سوتا، ہلکی سی آہٹ پر جاگ جاتا ہوں۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ مجھے پیرس سے اٹھا کر اس ادارے میں لایا گیا اور میں بے خبر سوتا رہا۔ ایسا یقیناً کسی روحانی عمل کے ذریعے کیا گیا تھا۔ آمنہ کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ تمہارے معاملے میں روحانی عمل لازمی ہو گیا تھا۔ وہ دروازے پر تھی، اندر آتے ہوئے بولی، برائٹ موزیس بار بار تمہارے اندر آتا جاتا تھا، اسے ٹالنے کے لیے تمہیں گہری نیند سلایا گیا۔ اس نے تمہارے خیالات پڑھ کر معلوم کیا کہ تم تھکے ہوئے ہو، 2-4 گھنٹے سونا چاہتے ہو۔ واقعی جب تم سو گئے تو وہ مطمئن ہو کر تھوڑی دیر کے لیے چلا گیا۔ بس اتنی سی مہلت کافی تھی۔ وہاں کاٹیج میں تمہاری ڈمی کو سلا دیا گیا ہے۔ میں نے پوچھا یہ برائٹ موزیس کون ہے؟ کیا وہ میری ڈمی سے دھوکہ کھا جائے گا؟ آمنہ نے یہودی پیشوا اعظم کے متعلق بتایا کہ وہ کس طرح کائنہ ایشورارا اور تمام بڑے ممالک کی ایک متحدہ تنظیم بنا کر بابا صاحب کے ادارے کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا کائنہ اور برائٹ موزیس کا پراسرار علم کہتا ہے کہ تم اس کائنہ کے ساتھ ازدواجی زندگی گزارو گے تو اس سے ایک بیٹی پیدا ہوگی۔ تم اسے کائنہ بننے نہیں دو گے۔ اس طرح ہزاروں برسوں سے زندہ رہنے والی کائنہ کا جو ڈھونگ رچایا گیا ہے وہ جھوٹ کھل جائے گا، وہ مر جائے گی اور اس سے تعلق رکھنے کے نتیجے میں تم بھی اپنی موت کے قریب پہنچ جاؤ گے۔ کیا واقعی ایسا ہونے والا تھا؟ کیا ہونے والا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ دوسرے مذاہب کے لوگ علم نجوم، علم رمل اور تاش کے پوتوں سے بعض اوقات سچی پیشگوئیاں کرتے ہیں۔ بہرحال کائنہ کی کتاب مقدر میں لکھا تھا کہ وہ تم سے جسمانی تعلق نہیں رکھے گی تو پیشگوئی تبدیل ہو جائے گی، اس لیے تمہاری جگہ ڈمی افراد کو پہنچا کر ہونی کو انہونی بنایا جا رہا ہے۔ میں نے کہا تھینکس گاڈ، میں ایک زبردست دھوکہ کھانے والا تھا اور یہ فریب تمہیں موت کی ٹھنڈی چھاؤں میں پہنچانے والا تھا۔ کیا تم آئینہ نہیں دیکھتے؟ یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ آئینہ دیکھو گے تو بڑھاپا نظر آئے گا، آخری جوانی کی مستیاں کب ختم ہوگی۔ ایک دشمن نے خواب میں آ کر کہہ دیا کہ کائنہ جیسی حسینہ کی آگوش میں جانا ہے اور حضور فوراً ہی انڈیا سے یہاں بھاگ چلے آئے۔ تم تانے دے رہی ہو؟ مجھے ہمیشہ اعلیٰ حضرت کی طرف سے رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ وہ مجھے کائنہ کے پاس۔ وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولی، اعلیٰ حضرت نے کبھی ایسا بےہودہ مشورہ نہیں دیا، یہ بڑھاپے کی خرمستی تمہیں وہاں لے جا رہی تھی۔ میں نے مسکرا کر آمنہ کو دیکھا، پھر کہا تم نے دنیا داری ترک کر دی تھی، آج ایک طویل مدت بعد بیوی بن کر تانے دے رہی ہو، کیا ارادہ ہے؟ کیا پھر دنیا داری کی طرف آ رہی ہو؟ کسی خوش فہمی میں نہ رہو، تم انجانے میں موت کی طرف جا رہے تھے، اسی لیے سمجھانے چلی آئی۔ یہ معاملہ سنگین نہ ہوتا تو تمہیں ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیتی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کوارٹر کی طرف جانے لگی مگر خیال خوانی کے ذریعے بولتی رہی، تمہیں وقتاً فوقتاً اپنی ڈمی کے اندر جانا چاہیے۔ میں نے پوچھا اس کی آواز اور لب و لہجہ میری طرح ہوگا؟ کیا تم محسوس نہیں کر رہے ہو کہ تمہارا لب و لہجہ بدل چکا ہے؟ وہ ڈمی ہر لحاظ سے ایک مکمل فرہاد ہے۔ برائٹ موزیس کی خیال خوانی کی لہریں اس کے اندر پہنچتی رہیں گی۔ کیا اس ڈمی کو بابا صاحب کے ادارے سے لایا گیا ہے؟ نہیں، وہ برائٹ موزیس کا اکلوتا بیٹا ڈینی ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا تو اسی کا جوتا اسی کے سر پر پڑ رہا ہے۔ میں نے روحانی صلاحیتوں سے اس پیشوائے اعظم کی پوری ہسٹری معلوم کی ہے۔ اب سے 40 برس پہلے اس نے شادی کی تھی، 4 برس بعد بیوی ایک بیٹے کو جنم دے کر مر گئی۔ اب وہ بیٹا 36 برس کا ہے۔ جب برائٹ موزیس نے تمہیں ٹریپ کیا تو میں نے ڈینی کو اپنی گرفت میں لے کر اس کا برین واش کر دیا، اسے پوری طرح تمہاری شخصیت میں ڈال دیا ہے۔ وہ کبھی معلوم نہیں کر سکے گا کہ اپنے ہی بیٹے کو کائنہ کے پاس پہنچا رہا ہے۔ کیا اسے اپنے بیٹے کی گمشدگی کا پتہ نہیں چلے گا؟ وہ 32 برس پہلے ڈینی کو اپنے چھوٹے بھائی کی سرپرستی میں دے کر گوشہ نشین ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی بیٹے سے ملاقات کرتا ہے یا خیال خوانی کے ذریعے اسے باتیں کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب اسے ڈینی کی گمشدگی کا پتہ چلے گا تو دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتا ہے۔
میں اپنے سابقہ لب لہجے کو گرفت میں لے کر ڈینی کے اندر پہنچ گیا۔ اسے روحانی ترمیمی عمل کے ذریعے مکمل فرحت بنا دیا گیا تھا۔ برائٹ موزیز نے اپنی دانست میں زبردست روحانی قوتیں حاصل کی تھیں۔ اس کے باوجود وہ اپنے بیٹے کے اندر آ کر اسے پہچان نہ سکا۔ جب اس نے کاٹیج میں تھوڑی دیر بعد آ کر دیکھا کہ فرحاد گہری نیند سو رہا ہے تو وہ پراسرار قوتوں کے ذریعے اسے اپنا معمول اور تابعدار بنانے لگا۔ اس بیچاری ڈانی کی یہ حالت تھی کہ اس کی اپنی شخصیت ختم ہو چکی تھی۔ اس پر فرحاد علی تیمور کا ملمہ چڑھا دیا گیا تھا۔ اب اس پر برائٹ موزیز ایک نئی شخصیت کی چھاپ لگا رہا تھا۔ اسے فٹ بال کا ایک کھلاڑی بنا رہا تھا تاکہ کائنات اسے فرحاد کی حیثیت سے نہ پہچان سکے۔ موزیز نے دستور کے مطابق بیٹے کے دماغ کو لاک کر دیا۔ میں ڈینی کے اندر بڑی خاموشی سے یہ ساری کارروائی سن رہا تھا۔ جس مخصوص لب و لہجے کے ذریعے دماغ کو لاک کیا گیا تھا اس کے ذریعے میں کسی وقت بھی ڈینی کے اندر پہنچ سکتا تھا۔ اس کے دماغ میں یہ بات نقش کی گئی کہ وہ ایک لگژری اپارٹمنٹ میں رہتا ہے۔ ترمیمی نیند پوری کرنے کے بعد اس اپارٹمنٹ میں جا کر رہے گا، وہاں کے قریبی شاپنگ پلازا میں جائے گا تو شاپنگ سینٹر میں کائنات سے سامنا ہوگا۔ جب کبھی پیشوا اعظم کو ہماری شطرنج چال کا علم ہوتا تو وہ مجھ تک پہنچ نہ پاتا کیونکہ میرا لب و لہجہ تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اگر وہ اپنی نام نہاد روحانی صلاحیتوں یا پراسرار قوتوں کے ذریعے میرا سراغ لگانا چاہتا تو وہ قوتیں بابا صاحب کے دائرے کی دہلیز تک پہنچ نہ پاتی، اس لیے مجھے اس ادارے میں رہنے کی ہدایت کی گئی تھی۔